اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بھی میں سب سے پہلے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا جو خطاب ہے گزشتہ روز، جو انہوں نے اپنی 72 گھنٹے قبل جو ان کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے اپنی تقریر میں جو ان کے حلف یافتہ کارکنان تھے ان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس خبر کو وائرل کیا تھا۔ مختلف طریقوں سے مختلف یوٹیوبرز نے کوششیں کی تھیں، اور پھر اس میں جو مخالفین کا ایک گروپ ہے انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور یہ کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید الطاف حسین صاحب نے اپنی ایم کیو ایم کا خاتمہ کر دیا ہے اور کارکنوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تو جس کے بعد جو ڈپٹی کنوینر تھے متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے سابق کنوینر جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا بھی گزشتہ روز ایک تردیدی بیان سامنے آیا تھا، اور پھر اس کے بعد الطاف حسین صاحب کو خود جو ہے وہ تردید کرنا پڑی، اور انہوں نے پھر پوری طرح سے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا کہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اور لوگوں نے خواہشات کو خبر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب بعض لوگوں کو تو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن بعض لوگوں نے اس خبر کو اپنے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اپنے آقاؤں کے کہنے پر اس خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ تو الطاف حسین صاحب نے اس روز کہا کہ بعض لوگ میری تقریر کا غلط مطلب پیش کر رہے ہیں، اور کچھ آقاؤں کی خوشنودی کے لیے، اور کچھ لوگوں کو یقیناً اس میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ 10 اگست کو جو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 اگست کو جو جنرل ورکر اجلاس کے دوران خطاب کیا تھا، اور پھر اس خطاب میں نے یہ کہا تھا کہ میری پوری قوم ڈمپرز مافیا، ٹینکرز مافیا کے ہاتھوں روزانہ کچلے جا رہے ہیں، اور عوام کا قتل عام ہو رہا ہے، شاہراہوں پر خواتین، بزرگوں، بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں، زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی، حیدرآباد کے شہریوں اور سندھ کے شہری علاقوں میں لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، یعنی بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، اور نکاسی آب اور فراہمی آب جو ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہی کے دانے مرے۔ کراچی کے لوگ پانی اپنا پانی خود خرید کر ڈمپر مافیا کے ذریعے وصول کر رہے ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے کراچی کے شہریوں نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ میں محسوس کر رہا تھا کہ جن کارکنان نے حلف لیا ہے، اور جو حلف بردار میرے لاکھوں کی تعداد میں کارکنان ہیں، وہ کسی بھی صورت ان حالات میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ جو ہے ان کارکنان کو ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، حکومتوں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان تمام کارکنان کو آزاد کیا جو لوگ جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا، ان سے میں نے کہا کہ آپ تمام لوگ آزاد ہیں، جس جماعت میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ غلط طور پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری جماعت بھی موجود ہے اور میری جدوجہد بھی جاری رہے گی۔ الطاف حسین کو ختم کرنے والے، مائنس کرنے والے جو ہیں وہ آج خود مائنس ہو گئے ہیں، اور اب الطاف حسین جو ہے اب وہ ایک جسم کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے جو تیزی سے پھیل چکا ہے، تمام لوگوں تک، بچوں تک، پوری عوام تک پھیل چکا ہے۔ اور مجھے جو ہے نہ تو ماضی میں مائنس کیا جانے کی کوشش کی، اس وقت بھی لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اور اب بھی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ عوام آج بھی ہمارے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے،
اور الطاف حسین کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میری جو تقریر تھی جس طرح سے پیش کی گئی، اس تقریر کے بعد لوگوں کا جو رد عمل ہے، لوگوں نے جو مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، وہ قابل رشک ہے۔ اور ان چیزوں کو، ان کمنٹس کو دیکھ کر میرے مخالفین کو سوچنا چاہیے، اور ان کے لیے یہ نوشتہ دیوار بھی ہے کہ جو لوگ مجھے ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، یا جن لوگوں کا یہ ایجنڈا تھا کہ وہ الطاف حسین کو مائنس کریں اور الطاف حسین کو جو ہے وہ مائنس کر کے متحدہ قومی موومنٹ پر قبضہ کریں، عوام پر قبضہ کریں، لیکن وہ ماضی میں بھی ناکام رہے ہیں، اور اب بھی ناکامی جو ہے ان کا مقدر بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ نہ کل ختم ہوئی تھی نہ آج ختم ہوئی ہے، ماضی میں بھی کوشش کی گئی متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنے کی، ٹکڑیوں میں بانٹنے کی، لیکن ماضی میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، اور آج بھی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔ اس کو ختم کرنے والے اور الطاف حسین کو مائنس کرنے والوں کو ہمیشہ ماضی میں بھی جو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایک مرتبہ پھر انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا کراچی، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں جو مختلف تاریخوں پر جشن آزادی کی تقاریب جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں گورنر صاحب کی خاص طور پر تقاریب دیکھنے میں آئی ہیں۔ کئی تقاریب جو ہیں وہ کراچی میں منعقد کی گئی ہیں، اور کئی تقاریب حیدرآباد میں منعقد کی گئی ہیں۔ تو تمام تقاریب میں جہاں بھی گورنر صاحب گئے ہیں تو وہاں تمام پنڈال میں بانی متحدہ الطاف حسین کے نعرے لگتے رہے ہیں پوری تقریب میں، اور پھر اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان نعروں نے جو ہے پورا پنڈال گونجتا رہا بانی متحدہ الطاف حسین کے نعروں سے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پوری طرح سے انتظامیہ نے کوشش کی گئی کہ ان نعروں کو کسی طرح سے روکا جائے، لیکن پھر یہ جو ایک حکمت عملی ترتیب دی گئی گورنر صاحب کی جانب سے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو یہ کہیں گے کہ وہ جو بہادرآباد گروپ ہے، انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ان نعروں کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے ایک سلوگن دیا عوام میں کہ بھائی آ رہا ہے، بھائی کو لا رہے ہیں، بھائی جلد آ رہے ہیں، اور پرانی متحدہ قومی موومنٹ آ رہی ہے، پرانا دور آ رہا ہے۔ تو یہ گورنر کی جانب سے عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگوں کا یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو لوگ بانی متحدہ الطاف حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جذباتی ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ یہ جو تقاریب ہیں ان کو بھی نقصان ہو اور لوگوں کو بھی نقصان ہو۔ تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنر صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ جی بھائی آ رہے ہیں، بھائی کو لایا جا رہا ہے، بھائی کی پرانا امکم کا دور آ رہا ہے۔ تو جو ہمارے جو معصوم کارکن ہیں، جو معصوم ہماری قوم ہے، ان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے معاملات طے کروا رہے ہیں، اور ان کو لانے میں گورنر صاحب کا پورا کردار ہے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا ناظرین کہ گورنر صاحب کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، غداروں کا ایک ٹولہ، جنہوں نے مہاجر قوم کے پیٹھ پر بھی چھرا گھونپا اور الطاف حسین کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ اور پھر جو گورنر صاحب تھے، گورنر جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب، یہ جن لوگوں کے آدمی ہیں، یا جس طرح سے ایم کیو ایم میں پہلے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، ان کا راستہ روکا گیا تھا، پھر یہ ایم کیو ایم میں کس طرح سے داخل ہوئے، کس طرح سے انہوں نے 22 اگست 2016 کے بعد ایم کیو ایم میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، یہ تمام باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن بڑا باشعور کارکن ہے، مہاجر بڑا باشعور ہے، وہ سمجھتا ہے تمام چیزوں کو۔ اور یہ جو نعرے تھے، یہ جو نعرے لگائے گئے ہیں مختلف جو تقاریب میں،
وہ محض کارکنان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ الطاف حسین صاحب سے یا ان کی رابطہ کمیٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو گورنر صاحب کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی کسی کا کوئی تعلق ہے۔ تو یہ اپنے طور پر یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے رہے تمام۔ میں لوگوں کو آپ بتاتا چلوں کہ یہ محض جو ہے یہ ڈرامے بازی تھی، اور اس ڈرامے بازی کے ذریعے بھائی کو لانے کے لیے جو باتیں کی گئی، بھائی سے باتیں کی جا رہی ہیں، دوبارہ دہرائے گا، تو یہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ تمام کارکنان کے لیے یہ ہمارا میسج ہے، تو ان تمام چیزوں سے جو ہے نا وہ اجتناب کیا جائے، اور یہ جو لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ اپنی خواہشات کو خبریں بنانے کی کوشش ہے۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا جو راشد مناس روڈ پر واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے بعد 7 ڈمپر جلائے گئے تھے، اس میں 2 بچے شہید ہوئے تھے، ان کے والد بھی شدید زخمی تھے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد ایک صوبائی وزیر جناب شرجیلی نام میمن صاحب نے، جس کا میں ماضی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے صوبائی اسمبلی میں اور میڈیا کے سامنے، اور وہ جو ڈمپر مافیا ایسوسیشن کے لوگ ہیں ان کے سامنے، مہاجروں کے خلاف، کراچی حیدرآباد کے شہریوں کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو خاصی لعن طعن دیکھنی پڑی، اور ہمارے اداروں کی جانب سے بھی سندھ حکومت کو شٹ اپ کال دی گئی ہے۔ تو اب انہوں نے شرجیل میمن کی جو شکل ہے وہ ہٹا دی ہے، اور اب ایک جو دھیمے لہجے کے ایک صوبائی وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ان زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے، جو بچوں کے والد تھے ان زخمی کی عیادت بھی کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی کوئی مالی امداد بھی کی جائے گی۔ تو میری تمام ریکویسٹ ہے سندھ حکومت سے، اور جو سید ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، کہ جو لوگ ڈمپر کے ہاتھوں، ڈمپر کی ایکسیڈنٹ سے مارے گئے ہیں گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں، اس میں تمام قومیت کے لوگ شامل ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں مہاجر بھی ہیں، اور اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں جو 4 سے 5 دوست گھومنے کے لیے آئے تھے اور انہیں ڈمپروں نے کچل دیا تھا۔ تو تمام لوگوں کو معاوضہ دیا جائے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ جو زہر افشانی کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ اب ناصر شاہ کی سلیکشن کیوں کی گئی ہے اس سلسلے میں، ایک تو ناصر شاہ جو ہیں وہ خاصے دھیمے انداز میں ان کی گفتگو کرنے کا انداز ہے، لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ماضی میں اتحادی بھی رہے ہیں۔ 2005 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں ناصر شاہ کو متحدہ قومی موومنٹ نے 72 ووٹ دے کر کونسلروں کے تو ان کو ناظم بنایا تھا، اور ان کے جو تعلقات تھے وہ علی محمد خان مہر کے دور میں بھی اچھے تھے، جب سندھ گورنمنٹ میں علی محمد مہر چیف منسٹر تھے، اور اس میں 10 سے 12 وزراء جو تھے متحدہ قومی موومنٹ کے شامل تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2008 میں ان کے بھتیجے نے متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لیا تھا، تو ان کے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مہاجروں کو نوکریاں تو نہیں دی اور ان کے مسائل بھی حل نہیں کیے، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اردو بولنے والوں سے خاصے دور رہے، انہوں نے خاصا نظر انداز کیا مہاجروں کو۔ لیکن بہرحال پوری کیبنٹ میں ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کو یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو ناصر شاہ وہ واحد شخصیت نظر آئے کہ جو اس جو جو مہاجروں کی زخم ہے ان پر جو جو مرہم رکھ سکتا ہے وہ یہ ناصر شاہ ہے۔ تو ناصر شاہ کو سندھ حکومت کی جانب سے زخمی کی عیادت کے لیے بھیجا گیا، اور ابھی تک کسی قسم کی کوئی مالی امداد کا تو اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن امید ہے کہ ناصر شاہ ان تمام لوگوں کی مالی امداد کا اعلان ضرور کروائیں گے جو لوگ ڈمپرز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہیں۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔